السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خادم روحانی معالج قاری محمود الحسن نقشبندی اویسی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل روحانی ادارہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کھانے پر اور پینے کی چیزوں پر جادو کرنا۔ تو ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا کھانے پینے کی چیزوں پر بھی جادو ہو سکتا ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ یقیناً ہو سکتا ہے، بلکہ کھانے پینے کی چیزوں پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آج کل جو ہے اس پر بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں جو ہے نا ایسے اعمال دم کر کے دینا، اور اب دیکھیں، آپ خود غور کریں اس بات پر کہ ایک عمل آپ نے پڑھا، بندے پہ دم کیا، ٹھیک ہے، اور وہ دم اس کے جسم پر، اس کے دل دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے، اور ایک آپ ایسی چیز پہ دم کرتے ہیں جو اس انسان کے وجود کے اندر چلی جاتی ہے۔ تو یقیناً کھانے پینے کی چیزوں پہ جو جادو کیا جاتا ہے وہ زیادہ خطرناک بھی ہوتا ہے اور زیادہ تیز اثر بھی اس کا ہوتا ہے، اور اس کا علاج بھی بہرحال مشکل ہوتا ہے، ناممکن تو نہیں ہے، لیکن جو کھانے پینے کی چیزوں پر جو جادو کر کے کھلایا پلایا جاتا ہے تو اس کا اثر زیادہ بھی ہوتا ہے، اور علاج بھی اس کا مشکل ہوتا ہے، اور علاج بھی اس کا دیر پا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں بس احتیاطی تدابیر ہی ہوتی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ آپ جو ہے باہر سے جو بھی کھانا آئے، آپ دیکھیں، آپ کے معتبر اور معتمد آدمی ہیں، ان کے گھر سے کھانا آیا ہے تو بہرحال اس پہ کچھ نہ کچھ دم کر دیا جائے، آیت الکرسی پڑھ کے، اور اگر کوئی شبہ ہو پھر تو لازمی آیت الکرسی کم از کم 11 مرتبہ پڑھ کے دم کریں۔ بلکہ ہم نے اپنی جو آیت الکرسی کی ویڈیوز ہیں متعدد ہم نے اس پہ بنائی ہیں، ہم نے گزارشات پیش کی ہیں، تو اس میں تو ہم نے درخواست کی کہ اب پھر ہم عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ خواتین کو یہ چاہیے کہ گھر میں جو چیز بھی تیار کریں، جو بھی کھانا بنائیں، اس کے اوپر آیت الکرسی لازمی پڑھ کے دم کیا کریں، کم از کم 1 مرتبہ تو لازمی کریں، 2 مرتبہ پڑھیں تو اور بہتر ہے، 7 مرتبہ پڑھیں اور بہتر ہے۔ اور میں نے تو درخواست کی کہ جن گھروں میں مسائل چل رہے ہوتے ہیں، بیماری کے مسائل ہیں، لڑائی جھگڑے کے ہیں، ناچاقی کے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہر کھانے پہ، یعنی صبح ناشتہ بنایا تو ناشتے پر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیں، پھر دوپہر کا کھانا بنایا اس پر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں، پھر شام کا کھانا بنایا اس پر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں۔ یہ لازمی کریں، یہ خواتین کی ذمہ داری بھی ہے، اور اس سے گھر میں اتفاق بھی ہوتا ہے۔ تو جب یہ عادت ہوگی تو پھر جب باہر سے کھانا آئے گا، کہیں سے بھی آئے گا، تو اس پر چونکہ عادت ہوگی ان کی آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنے کی، تو اس اپنی عادت کے مطابق اس کے اوپر دم کر کے وہ کھا لیا جائے۔ اچھا، دوسری گزارش یہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ لوگ ہی جادو کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں پر، بلکہ بعض بزرگوں کا یہ فرمانا ہے کہ آج کل شیاطین بھی کھانے پینے کی چیزوں پہ جو ہے نا وہ اپنا شیطانی عمل کر کے یا اس میں غلط چیزیں شامل کر کے وہ کھانے میں وہ کھلا دی جاتی ہیں۔ تو یہ شیاطین بھی اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، لہٰذا جو ہے لازمی کچھ نہ کچھ پڑھ کے دم کر کے وہ کھانا استعمال کیا جائے۔ تو بہرحال جب بیماری آ جاتی ہے، جب بیماری بن جاتی ہے، جب پریشانی آ جاتی ہے، پریشانی بن جاتی ہے، تو پھر تو اہتمام کے ساتھ مرد کو، عورت کو، گھر میں جو خواتین ہیں ان کو لازمی جو ہے نا، اگر بعض خواتین گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی کسی عذر کی، شرعی عذر کی وجہ سے، تو مرد حضرات موجود ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اہتمام کے ساتھ آیت الکرسی لازمی پڑھ کے دم کریں۔
یا آخری درجہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، آخری چاروں کل ایک ایک مرتبہ پڑھ کے کھانے پہ دم کریں اور وہ کھانا استعمال کریں۔ آپ ہفتہ 10 دن یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے گا اور زبردست اور بھرپور فائدہ نظر آئے گا۔ اس پر تو اتنے مجھے تجربات ہیں، ہم تو اکثر مریضوں کو پہلی یہی شرط لگاتے ہیں کہ بھی آپ نے ہم سے علاج کروانا ہے، اپنے کھانے کی فکر کرو، کھانے کے اوپر دم کرو، کھانے کے اوپر یہ پڑھ کے دم کرو۔ اور جو ظاہر ہے جن کا جب ہم علاج کرتے ہیں تو پھر ہم مخصوص اجازت کے ساتھ، خاص اجازت کے ساتھ، خاص اعمال ہم جب ان کو پیش کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ شرط ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ نے کھانے کے اوپر دم کر کے کھانا ہے۔ تو جو ہمارے ناظرین ہماری یہ ویڈیو دیکھنے والے ہیں ان سے بھی درخواست ہے اللہ کی رضا کے لیے اور نصیحتاً جو ہے نا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنے کھانوں کا خوب لحاظ کریں، اپنے کھانوں کا جو ہے نا خوب اہتمام کے ساتھ ان پر دم کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔